بہت ہی پیارا نام ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک امریکہ سے تشریف لے کر آئے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو چونکہ نیو یارک میں بھی زیادہ وقت دیتے ہیں اور آپ دونوں طرح سے کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں, کیا یہی حقیقت ہے کہ اگر عربی میں نکاح پڑھایا جائے یا خطبہ نکاح عربی میں دیا جائے تو بہت سارے لوگ وہاں سمجھ نہیں پاتے, غیر ملکی یعنی بین الاقوامی دنیا میں کس طرح سے ہوتی ہے نکاح کی سیرمنی اور اس کا اصل حق کیا ہے؟ آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ اویس روانی صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور بہت خوبصورت موضوع آپ نے رکھا, اور آپ جیسی نوجوان شخصیت ماشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر جب لوگوں کو لے کر آئے گی تو اس کا اچھا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہوگا. جہاں تک تعلق ہے نکاح, یہ ایک اسلامی معاشرے اور سماج کی بنیاد ہے نکاح, اور اس میں جو ہے وہ یہ صرف جنسی جذبات کی تسکین ہی نہیں ہے بلکہ یہ احساس بندگی بھی پیدا کرتا ہے, شعور زندگی بھی دیتا ہے. اور یہ صرف اس معاشرے میں نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کی بھی بیویاں تھیں, ان کی اولاد تھی. تو اس طرح یہ جو یونٹ ہے فیملی کا, اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ایک پچھلے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ نکاح کا جو ہے وہ عربی خطبہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو اردو میں بھی ہونا چاہیے, تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ عربی خطبہ رہنا چاہیے. ٹیکسٹ کی اپنی ایک برکت ہے, سنت رسول ہے. یہ نماز کے اوپر بھی ایک وقت میں اس کے اوپر جو ہے یہ بحث چھڑی تھی کہ فارسی زبان میں نماز پڑھی جائے, تو اس پر علماء نے سخت رد عمل دیا اور انہوں نے اس کے اوپر جمہور کا نقطہ نظر تھا کہ نماز عربی زبان میں بھی ہوگی. اسی طرح اب جو پیر صاحب قبلہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا سلوشن ہے, اور میں پرسنلی اویس صاحب نیو یارک کے اندر نکاح کنڈکٹ کرتا ہوں, اور اس کو عربی خطبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو انگلش اور اردو میں الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ صرف اردو میں پڑھیں گے تو اس کی جو روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی, اور وہ روح صرف زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے کلمات کے اندر ہی ہے. اس کی جو خصوصیت ہے, جو برکت ہے, اس کے اندر جو سکون ہے, جو راحت ہے. اب آپ تفہیم چاہتے ہیں تو تفہیم آپ اردو میں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو نکاح جو پڑھا رہا ہے اس کو نہیں پتا, ساتھ میں جو نکاح کا حصہ دار ہے یعنی خاتون, عام طور سے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, یعنی اس کو بالکل لا تعلقی کا زمرہ دے دیا جاتا ہے. عام طور سے ظاہر ہے اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ خاتون کو خود نہیں بٹھایا جاتا اور سامنے ان کے ایجاب و قبول نہیں ہوتا, یا ہوتا بھی ہے تو خطبہ نکاح میں وہ شامل نہیں ہوتی؟ یہ جو بیچ میں فرق آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی ہمارے ہاں تو یو ایس اے میں, امریکہ میں وہ اکٹھا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ خاتون بھی موجود ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, اور اس میں ہم پیر صاحب کی تجویز اس حد تک بہت شاندار ہے کہ عربی خطبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ انگلش یا اردو میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے, اور میں تو اس کو ساتھ لنک کرتا ہوں کیونکہ نکاح کی تقریب میں زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی, تو میں کہتا ہوں آج ہیومن کلوننگ کا دور ہے. جینیٹک انجینئرنگ کے بعد, جب ڈی این اے کی یہ ڈسکوری کے بعد یہ بات آئی کہ ہم کسی ایک سنگل سیل سے کریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا قرآن مجید کی تو یہ سائنسی تصدیق ہو رہی ہے, جس میں اللہ پاک نے فرمایا, جو ہم خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں سنگل سیل سے پیدا کیا, اللہ اکبر, وخلق منہا زوجہا. اور یہ بحث بھی پھر ختم کر دیتی ہے یہ آیت کہ تم جو کہتے ہو کہ جی پہلے مرد تھا یا عورت تھے, تو اب تو جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کروموسومز کا جو ہے کہ 23 اس طرف ہیں 23 اس طرف ہیں, وہ پوری ڈیٹیل جو ہے, تو میں سائنٹیفکلی بھی تاکہ ان کی اٹریکشن بھی ہو, دین کے اوپر اعتماد بھی بڑھے, اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پراؤڈ فیل کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ریلیجن نہیں دیا کہ کمپریہنسو کوڈ آف لائف دیا ہے قرآن حکیم کی صورت میں, سنت رسول کی صورت میں. اب یہ بھی اس میں ہونا چاہیے تجویز میں کہ جو ہے وہ مرد کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, عورت کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے بہتر ہوں.
تو اس اعتبار سے رسول اللہ کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے پوری انٹائر مینکائنڈ کے لیے، ساری ہیومینٹی کے لیے حضور رول ماڈل ہے۔ اس میں حضور کی جو ڈومیسٹک لائف ہے، حضور کی جو گھریلو زندگی ہے، آئلی حیات مبارکہ ہے، اس کے گوشوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ ایک انسپائریشن بھی ہو، ایک گائیڈنس بھی ہو، اور یہ بھی پتا چلے کہ یہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جو اولاد دے تو ان کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ہسبینڈ اور وائف کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان وہ کی بھی بتایا جائے، وہ بھی بتایا جائے۔ بہت خوب بات آپ نے کی ہے، یقین جانیے